کریے۔ السلام علیکم دوستو، کل 9 نومبر ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اردو کے نامور شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ویسے گزشتہ 4-5 سال سے 10 سال سے ہم لوگ اخبارات کے ذریعے، صحافت کے ذریعے اور مختلف جلسے جلوسوں کے ذریعے یہ محسوس کرتے آئے ہیں کہ ماہ نومبر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس ماہ میں ہماری تہذیب، ہماری تاریخ سے جڑے 2-3 اہم شخصیات کا یوم پیدائش ہے۔ 9 نومبر اقبال کا یوم پیدائش ہے، 11 نومبر ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہے اور 14 نومبر ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش ہے۔ ساری دنیا میں اور خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں 9 نومبر کو اقبال کے یوم پیدائش کو منایا جاتا ہے اور اس دن ان کی فکر کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام انسانیت کو دیا تھا اسے عام کیا جائے اور خاص طور سے نئی نسل تک اقبال کی شاعری اور ان کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ تو میں نے بھی محسوس کیا کہ ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی کا لوگ ہر قسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب سے یہ انٹرنیٹ اور فیس بک، سوشل میڈیا خاص طور سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور فیس بک پر براہ راست گفتگو کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے فیس بک لائیو کے عنوان سے، مختلف لوگ، مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں اسے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے بھی محسوس کیا کہ جیسے ابھی میں نے پوسٹ ڈالا تھا کہ اقبال کا کل یوم پیدائش ہے، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے طالب علموں سے کچھ بات کروں اقبال کے حوالے سے، کیونکہ اکثر شام کے اوقات میں بہت سے نوجوان فیس بک پر موجود رہتے ہیں اور کل بھی مجھے 2-1 جگہ اسی عنوان پر بات کرنا ہے۔ تو اقبال کا یوم پیدائش کل ہے 9 نومبر 1877 کو اقبال پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے کل ان کا 139واں یوم پیدائش ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہمیں ماضی کی ان شخصیات سے کیوں واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ تو جیسے تاریخ کے بارے میں آتا ہے کہ تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جو ماضی کے بارے میں ہوتا ہے، حال میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے۔ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کو زمانے طالب علمی میں تاریخ کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم واقفیت حاصل کریں اور تاریخ سے ہم کچھ سبق حاصل کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ اقبال نے یہ شعر ان شخصیات کے لیے کہا تھا جو ہزاروں سال کے بعد کہیں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال یا ابوالکلام آزاد یا سب سے بڑی بات، سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں کیوں ہوا تھا۔ تو اقبال، ابوالکلام آزاد جیسی شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم میں ظلمت، جہالت، تاریکی چھا جاتی ہے تو اسی قوم سے کوئی شخصیت اٹھتی ہے اور وہ اپنے فکر سے اپنے عہد کو اور آنے والی دنیا کو روشن کرتی ہے۔ تو آج میں اقبال کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے اور خاص طور سے موجودہ نسل جو مغرب پرستی سے دوچار ہے، فیشن پرستی سے دوچار ہے اور ان کے ہاں اقدار کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، بچے اپنی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ
اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اقبال جیسی شخصیت ہمارے تاریخ میں موجود ہے۔ اقبال کی شخصیت، اقبال کی شاعری ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اقبال کے بارے میں کہا گیا کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے پیغمبری کی تھی۔ پیغمبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اقبال کی ساری شاعری قرآن و حدیث کی تشریح ہے، اور اقبال کا ایک ایک شعر ہماری زندگیوں کو پلٹنے والا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا یہی مقصد ہے کہ ہم اقبال کو یاد کریں ان کے کچھ منتخب اشعار کے حوالے سے، اور کوشش کریں کہ اقبال کی شاعری کس طرح ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ اقبال کے بچپن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کے والدین، جیسے ان کا والد کا نام نور محمد تھا، ان کے آباء و اجداد غیر مسلم کشمیری پنڈت تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اقبال کے بچپن کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کے والد انہیں استاد میر حسن کے پاس لے کر گئے تھے۔ دیکھیں کہ کسی بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اس کے استاد کا اچھا رول ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ایک اچھا کامل استاد مل جائے تو یہ اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اقبال کو میر حسن جیسے استاد ملے تھے، جنہوں نے انہیں ابتدا میں قرآن و حدیث کی، عربی کی، فارسی کی تعلیم دی، اور بعد میں دنیاوی علوم کی طرف راغب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اقبال کو انعام دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انعام مجھے نہیں بلکہ میرے استاد کو دیا جائے۔ اقبال کے دو اساتذہ جو مشہور ہوئے وہ میر حسن ہے اور پروفیسر آرنلڈ ہے۔ اقبال کے بچپن کے بارے میں ایک دو واقعات یہ بھی ہے کہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے والد کہتے تھے کہ بیٹا قرآن ایسا پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا۔ تو وہ اقبال بڑے رقت انگیز انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اقبال کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ اقبال بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ اسکول دیر سے گئے تو ان کے استاد نے پوچھا کہ اقبال دیر سے آئے ہو؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ ہاں، اقبال دیر سے ہی آتا ہے۔ یعنی یہاں پر اقبال نے وہ جو کہتے ہیں کہ شہرت، مقبولیت، بلندی، اس کی طرف اپنے نام کا انہوں نے معنی لیے اور کہا کہ یہ شہرت اور بلندی دیر سے ہی آتی ہے۔ بہرحال اقبال نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا، بی اے کیا، انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ تعلیم کے حصول کے لیے، جیسے ہمارے پاس حدیث ہے کہ گور سے گور تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ اس دور میں جبکہ سفر کی تکالیف زیادہ تھی، اقبال نے یورپ کا دورہ کیا، جرمنی گئے، برطانیہ گئے، وہاں انہوں نے میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ایران کے فلسفے پر۔ واپس آئے، کچھ دیر انہوں نے لیکچررشپ کی، اور بعد میں وہ پھر اپنی شاعری کے ذریعے مشہور ہوئے۔ تو آج میں اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار اور ان کے کچھ منتخب اشعار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی جب شروع کی شاعری تھی تو انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں کہیں۔ بانگ دیرہ کی جو نظمیں ہیں، بال جبریل کی جو نظمیں ہیں ابتدا کی، اس میں انہوں نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں کہی ہیں۔ تو سب سے مشہور نظم جو اقبال کی ہے وہ بچے کی دعا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ دیکھیے آج ہمارے بچوں کو ایک پیغام ہے یہ بچے کی دعا سے، کہ بچوں کو احساس دلا جائے بچپن سے کہ ہمارے پالنے والے رب اللہ تعالیٰ ہیں، ہماری زندگی کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ضروریات اور حاجت کے لیے اللہ سے رجوع ہونا ہے، اور دین و دنیا کی بھلائی اس سے ہی حاصل کرنا ہے۔ تو دیکھو بچے کے ذریعے اقبال یہ دعا کراتے ہیں، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ بچے کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ نہ صرف اپنے لیے اچھائی طلب کرے، بلکہ وہ ایسا انسان بن جائے کہ اس کی شخصیت سے دنیا میں جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ آج ہمارے بچوں میں علم کی شمع سے محبت نہیں رہی ہے، بچے صرف روایتی انداز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھی تعلیم کے بارے میں یہی بات کہا جاتا ہے کہ اچھا علم وہی ہے جو انسان کو فائدہ دے۔ آج ماشاءاللہ بڑی بڑی ڈگریاں ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹری کے عنوان سے، انجینئرنگ کے عنوان سے، پیسے تو کما رہے ہیں لیکن شخصیت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، دیکھو ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا،
درد مندوں سے، غریبوں سے محبت کرنا، یہ جو بہت بڑی بات ہے کردار سازی کی، کہ بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ وہ غریبوں کی حمایت کرنے والے ہو جائے۔ آج ہمارے سماج میں اونچ نیچ بہت ہے، دولت مند ہی ہوتا جا رہا ہے، غریب غریبی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری تربیت ایسی ہو کہ دنیا والے تو اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن ہم کو ایسی تربیت حاصل کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی وہ تفسیر ہے اقبال کی کلام میں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ آج انسان دولت کے بلبوتے پر، طاقت کے بلبوتے پر ہر چیز اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس علم کا سرمایہ موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ جب ہمارے اندر یہ پہچان ہو جائے گی اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ کے ساتھ برائی سے بچتے رہیں گے اور نیک کام کرتے رہیں گے تو یہ ہماری زندگی کامیاب رہے گی۔ تو اقبال کے بارے میں دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے شاعر گزرے ہیں، ہماری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں قلی قطب شاہ ہے، امیر خسرو ہے، ولی ہے، میر ہے، غالب ہے۔ یہ شاعر تو اردو کی شاعری کے اعتبار سے، ادبی شاعری کے اعتبار سے اردو ادب کی تاریخ میں مشہور ہے، لیکن اقبال ایک واحد شاعر ہے جنہوں نے اپنے فکر و فلسفہ سے انسانیت کو متاثر کیا ہے، اور انسانیت کی تعمیر نہ صرف اس دنیا کی کامیابی بلکہ اخروی کامیابی کے لیے بھی انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کا کلام کیسے آگے بڑھتا ہے۔ تو شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اقبال کی یہ نظم جو ہے بچے کی دعا، یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خاص طور سے کہ تربیت سازی ہونا چاہیے۔ تو بچہ یہ بھی دعا کرتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو گئی کہ نہ ان میں ایمان کی حرارت رہی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدھی سادھی زندگی گزار رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بچہ دعا کرتا رہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، ہماری تمنائیں جو ہے گرم ہونا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو اقبال کی ابتدائی شاعری میں جو بچوں کی جو نظمیں ہیں اس میں ایک نظم ہے ایک پہاڑ اور گلیری، اس کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے۔ ایک پہاڑ اور گلیری، جگنو اور اس طرح کی گائے اور بکری اور جس طرح کی بچوں کی نظمیں ہیں، اقبال نے اس میں تمثیل نگاری سے کام لیا ہے۔ پہاڑ اور گلیری آپس میں بات کرتے ہیں، حالانکہ حقیقی زندگی میں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمثیل نگاری کے طور پر بچوں کو سبق دینے کے لیے اقبال نے اس طرح کی نظمیں کہیں ابتدا میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے۔ اس شعر کے ذریعے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس کو استعمال کرے اور اپنی زندگی بہتر بنائے اور قوم کی زندگی بہتر بنائے۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک چھوٹی سی کاڑی کی بھی اہمیت ہے، تنکے کی اہمیت ہے۔ جیسے ہم نے اکثر مثال دیکھی کہ پتا ٹوٹ کر پانی میں گر گیا تھا، جب پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی جو پانی میں ڈوب رہی تھی وہ پتے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پانی کی لہروں سے پتا اس چیونٹی کو ساحل پر لاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ تو ہم کو بھی جیسے خواجہ حسن نظامی ہمارے ایک بڑے شاعر نگار گزرے ہیں، تو انہوں نے بڑی چھوٹی سی چیزوں میں بڑے کام کی باتیں لکھی، دیا سلائی کے عنوان سے، مٹی کا تیل کے عنوان سے، الو کے عنوان سے۔ الو کو اکثر لوگ منحوس پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگ پڑھیے کہ اس انشائیہ میں کیسے خواجہ حسن نظامی نے الو کو نیک جانور سے تشبیہ دی ہے جو راتوں کو جاگتا ہے اور اللہ اللہ کہتا ہے۔ تو اقبال کی ایک نظم ہے ہمدردی، اس میں اقبال کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو اقبال نے بچوں کی ہمیشہ سے یہ تربیت کی ہے کہ وہ نیک بنے اللہ کی مدد کے ساتھ،
और ऐसे काम ज़िंदगी में करें कि आते हैं जो काम दूसरों के। लोग अपनी ज़िंदगी आप तो गुजारते हैं, लेकिन हमको ऐसी तरबियत हासिल होना चाहिए कि हम अपनी सलाहियत से, जैसे उन्होंने कहा था कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, तो यही मिसाल जो है यहाँ पर भी है कि है लोग वही जहाँ पे अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इकबाल की शायरी जैसे बच्चों की नज़मों से आगे बढ़ते हुए वतन परस्ती की तरफ जाती है। इकबाल की शायरी का इब्तदाई दौर है जहाँ उनकी मशहूर नज़्म, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इकबाल ने ये जो तराना है ये लिखकर हिंदुस्तान वालों पर एहसान कर दिया। आज़ादी के बाद तकरीबन 20-30 साल तक हिंदुस्तान में इकबाल का नाम लेने पर बड़ी पाबंदी थी। लोग ये बात फैला दिए थे कि इकबाल पाकिस्तान के हैं, क्योंकि इकबाल लाहौर में पैदा हुए थे, ये आज़ादी से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। और ये लोग भी कहते हैं कि इकबाल तकसीम के कुछ नज़रियात रखते हैं। लेकिन इकबाल ने ये जो तराना कहा है, जिसका शेर हम लोग पढ़ते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये हमारा जो है कौमी तराना है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अंदाज में तारीफ़ की है और हम सबको वतन परस्ती का सबक पढ़ाया। देखिए इस तराने में जो मशहूर शेर है जिसकी आज हमको ज़रूरत है वो ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस इकबाल के इस पैगाम को हर ज़माने में आम करने की ज़रूरत थी और फ़ी ज़माना हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में इस पैगाम को रोज़ाना की बुनियाद पर आम करने की ज़रूरत है कि किसी मज़हब, हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इस्लाम है, हिंदुइज़म है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, कोई भी मज़हब इंसानों में आपस में तफरीक करने, खून खराबा करने का सबक नहीं पढ़ाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि नज़रियात की बुनियाद पर लोगों का खून खराबा किया जा रहा है, पत्थर डालकर मारा जा रहा है, चाकू से मारा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है। इंसान का सबसे पहला हक ही उसको ज़िंदा रहने का हक है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर दस्तूर ने मुल्क के शहरियों को जो बुनियादी हकूक़ दिए हैं उसमें से एक हक यह है भी कि ज़िंदा रहने का हक है। अगर इस हक को कोई छीनता है तो हिंदुस्तानियों को चाहिए कि वो यहाँ की जो अदलिया है उससे इंसाफ तलब करे। लेकिन उससे पहले जैसे इकबाल की ये शायरी है तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मज़हब की अच्छाई को दूसरों के सामने पेश करें, लोगों से अच्छा बर्ताव करें, तभी जो है हिंदुस्तान में कौमी यकजहती का जज्बा परवान चढ़ेगा और आपसी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। इकबाल ने जैसे कहा था कि हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इकबाल ने हिंदुस्तान को गुलसिता से तशबीह दी है। जैसे गुलसिता में किस्म किस्म के फूल रहते हैं और ये फूलों की वजह से बाग की रौनक बाकी रहती है। तो जैसे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, खूबसूरत दुल्हन की दो आँख की तरह, अगर एक आँख भी भेंकी हो जाए तो ये हिंदुस्तान का हुस्न मान पड़ जाएगा। तो इकबाल ने ये जो कौमी यकजहती से मुताल्लिक़ जो नज़में कही हैं उसमें एक और नज़म है हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, जिसके अशआर मुलाहिज़ा करें। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है मेरा वतन वही। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। माजी में यहाँ के वसाइल को देखकर दुनिया की कौमें यहाँ पर आई और मुसलमान ख़ास तौर से जैसे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुग़ल दौर जितने भी दौर गुजरा है, ये लोग तो बाहर से आए थे, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान की तामीर की। यहाँ जो ताजमहल, लाल किला और जितनी भी तारीख़ी इमारतें हैं और यहाँ की जो तहज़ीब है, यहाँ पर जो कुछ ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने यहाँ पर आए, यहाँ की दौलत छीन कर नहीं लगे बल्कि वो यहीं पर रह गए, हिंदुस्तान की तामीर की। अंग्रेज़ तो आए थे, यहाँ पर कब्ज़ा किए और यहाँ के वसाइल छीन कर जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको उन्होंने लूट लिया। तो ये जो वतन से मोहब्बत का जज्बा है कि सारे कौम नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया। तो शायर कह रहा है कि सारे लोग जिसको अपना वतन बनाए थे, आज के बच्चे को चाहिए कि वो कहे कि मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है, यानी हिंदुस्तान हमारा वतन है। ये देखिए हुब्बे वतन का जज्बा कौम में पैदा करना बहुत ज़रूरी है
کہ قوم کے لوگ جب تک وطن سے محبت نہیں رکھیں گے، وطن کی حفاظت نہیں کریں گے، اور وطن پر جب کبھی بھی کوئی دشمن بری نظر ڈالے، اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے اس کی حفاظت کا جذبہ نہیں رکھیں گے، کوئی وطن اور کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اقبال کے اس پیغام کو آج بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے وطن پرستی کا جو پیغام ہندوستان سے دیا تھا، بعد میں یہ ترقی کرتا ہوا وطن پرستی کا یہ جذبہ عالمیت کا اختیار کر جاتا ہے۔ ترانہ ملی میں اقبال کے خیالات دیکھیے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں۔ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اب اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جائے، اور کلمے کی جو بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی آواز کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے۔ جو کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا تھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں آدھے سے زیادہ دنیا پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا، اسی بات کو اقبال پیش کرتے ہیں: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ تو یہ سارے عالم پر مسلمان کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ان کو کرنا ہے کہ وہ توحید کی دولت سے مالا مال ہو جائے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑا پیغام اقبال کی شاعری سے ملتا ہے کہ ہم جب تک اللہ کے نہ ہو جائیں اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، مال کی، دولت کی، دنیا داری کی نفی جب تک ہم نہ کریں گے، اور جب تک ہمارے سینے، ہماری حرکت و عمل ایمان سے پر نہ ہو جائے، تو ہم کچھ ترقی نہیں کر سکتے۔ آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ بھی جو مسلمانوں کو ہندوستان میں اور ساری دنیا میں آج جن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو ایسے واقعات سے گزارا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ان کے دلوں پر ایسے کچوکے لگائے جا رہے ہیں کہ تم لوگ کمزور قوم ہے، تم لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مظلوم رہیں گے۔ جبکہ اقبال نے ہم کو یہ سکھا دیا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ جب ہم توحید کی امانت لے کر چلیں گے تو ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام اقبال کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں کہ آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ہم کو صفحہ ہستی سے مٹائے، لیکن جب تک ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن میں جو بات کہی گئی کہ اللہ کی رسی کو محبت سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، سنتوں کو جب تک ہم اپنائے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ آج باطل یہ پہچان چکا ہے کہ یہی وہ قوم ہے جو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، دنیا کی کسی قوم سے نہیں ڈرتی۔ تو اقبال کی یوم پیدائش پر آج ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے پر کر لیں۔ دیکھیے کہ جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے، 313 نہتے صحابہ تھے، ایمان کی طاقت سے پڑتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے لبیک کہا، اور بدر کی لڑائی میں 1000 دشمن جو ہتھیاروں سے لیس تھے ان کے سامنے نبرد آزما ہو گئے، تو غیب سے اللہ کی مدد آئی۔ تو جس زمانے میں صحابہ کو اللہ کی مدد آئی تھی، وہ مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی مدد ہر زمانے میں سب کے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے جو پیمانہ درکار ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ایمان کی بلندی پر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا، آج بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے بہراور کریں گے تو ان کو بھی جو ہے ایسی مدد باطل کے خلاف آ سکتی ہے، اور ہماری عقل کے خلاف آ سکتی ہے، اور دنیا میں ہو رہا ہے۔ اقبال کی شاعری کے جو اہم پہلو ہیں، حرکت و عمل ہے، خودی ہے، عشق ہے، مرد مومن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نوجوانوں سے اقبال کہتے ہیں: کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اقبال نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ خواب غفلت کی زندگی چھوڑو، آنکھ کھولو اور دیکھو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں پیش کیا ہے۔ اقبال کی فلسفے کی جو خاص بات رہی کہ انہوں نے عشق کے فلسفے کو بیان کیا۔ عشق کیا ہے؟ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اللہ کو پانے کا جذبہ ہے۔ تو اقبال کے پاس عشق کے جذبے کی بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق کی بڑی مثال پیش کی تھی۔ سامنے تو ان کی ناکامی تھی، بڑی آگ دہکا دی گئی تھی اور اس میں ان کو ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سہولت کی خاطر ان کے پاس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حبیب کی مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام عشق کے جذبے سے معمور تھے، انہوں نے نفی کر دی کہ اگر اللہ مجھے ضائع کر دینا چاہتا ہے تو میں اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں، اگر اللہ مجھے بچانا چاہے تو مجھے آپ کی ضرورت۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ یہ ایمان ہے اور عشق ہے۔ عقل دیکھ رہی ہے کہ آگ میں ڈالے تو آگ جل جائے گی، لیکن عشق کیا کہتا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ آگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر سلامتی والی لفظ نہ کہتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ سردی سے بھی آپ کی جان جا سکتی تھی۔ تو یہ جو شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہماری زندگی میں بھی عشق کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہی لوگ ترقی پاتے ہیں جن کے اندر عشق کا جذبہ۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچتے رہ جائیں گے، اگر میں گھر سے باہر نکلا، روڈ پہ جاؤں گا، گاڑی آ جائے گی، ٹکر لگ جائے گی، میں مر جاؤں گا، تو یہ عقل سے سوچتے رہیں گے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جذبہ رکھے زندگی میں آگے بڑھنے کا، اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جب چلتا رہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے ترقی ملتے رہے گی۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ عقل کو بھی ساتھ رکھو لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ یہ جو عقل کی بات ہم اکثر اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ ایسا کرے تو ایسا ہوگا، جبکہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے اندر جذبہ عشق ہونا چاہیے۔ یہ جو جذبہ عشق ہے یہ انسان کو چنگاری کے طور پر اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اقبال کا ایک مشہور شعر جو میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے۔ نوجوانوں کی زندگی میں کئی مراحل ہوتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ نوجوان کو ترقی پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی منزلیں طے کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز، اگر وہ کوئی منزل طے کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایک لڑکا ہے اس کو SSC امتحان درجے اول میں کامیاب کرنا ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی منزل ہے۔ اب اس منزل کو پانے کا سب سے پہلی کامیابی کی کلید یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ہو کہ ہاں میں وہ امتحان پاس کر سکتا۔ زندگی میں انسان کے پاس اگر وہ طے کر لے کہ ناممکن کچھ بھی نہیں، ہماری ڈکشنری میں سے امپاسبل کا لفظ اگر ہم نکال دیں گے، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس لائف۔ لوگ چاند پر جا رہے ہیں، خلا میں چل رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہم چھوٹے سے امتحان کریں؟ قطب مینار کی 1000 سیڑھیاں ہیں، اگر پہلی سیڑھی پر چڑھ کے انسان بولے کہ میں باقی کی سیڑھی کیسے چڑھوں گا تو وہ زندگی بھر اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ اگر انسان ایک ایک سیڑھی چڑھنے لگے تو ایک نہ ایک مرحلے پہ وہ پوری سیڑھیاں چڑھنے لگے گا۔ یہ بچوں کو ہم کچھوے اور خرگوش کی مثال اکثر دیتے ہیں، یہ کچھوا چلنے لگا تھا، چلتے چلتے وہ منزل کو پہنچ گیا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نوجوانوں کے پاس کامیابی کا یقین ہونا، یقین محکم۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، عمل پہ ہم اس کے لیے جیسے کالج کی زندگی ہو، پڑھائی کا معاملہ ہو، روز کے بنیاد پہ اگر ہم پڑھیں گے تو امتحان کل ہے تو ہم کو جو ہے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج کے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ سال بھر بے فکر رہتے ہیں، جب کل امتحان ہوتا ہے تو ساری کتابیں کھول کے بیٹھتے ہیں، تو ہیبت میں نہ ان کو کچھ یاد ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا ہوا سب بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یقین محکم کے بعد عمل پہ۔ اور تیسرا جو بات اقبال نے کہی، محبت فاتح ہے۔ یہ دنیا میں اگر اچھے انداز سے جینا ہے تو ہم کو محبت سے پیش آنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے کوئی کام نہیں بنتے، کام بگڑ جاتے ہیں۔ محبت سے جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ یہ زندگی ایک جہاد ہے، ایک جد و جہد ہے۔ اس جد و جہد کی زندگی میں اگر نوجوان کے پاس پکا یقین رہے گا، مسلسل عمل رہے گا، محبت کا جذبہ رہے گا تو زندگی میں ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں حرکت و عمل کا پیغام ہے۔ نوجوانوں کو اکثر میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے زندگی میں حرکت و عمل کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں، دیکھیے اگر کوئی پانی ٹھہرا ہوا تو گندا ہو جاتا ہے، انسان کا دل اگر رک جائے تو موت واقع ہے، بہتا ہوا پانی جیسے صاف رہتا ہے۔ تو ہم کو بھی جو ہے یہ حرکت میں رہنا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں جنبش سے ہے زندگی جہاں کی،
یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، زمین حرکت کر رہی ہے، کائنات میں سیارے حرکت کر رہے ہیں، جنبش سے ہے زندگی جہاں۔ جب یہ زندگی، دنیا کی زندگی حرکت سے ہے تو انسان جو زمین پر رہتا ہے اگر وہ بھی حرکت میں رہا تو اس کے ساتھ زندگی ہے، اور اگر اس کی حرکت رک جائے تو موت ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ جو چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ دیکھیے کہ زندگی ایک سفر ہے، اس میں ہم کو آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اگر ہم رک جائیں گے تو پیچھے سے لوگ آئیں گے اور ہم کو دبا کے چلے جائیں گے۔ اکثر جو ہے ہم جو بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ اب تم ایک کلاس میں آؤ، 9th کلاس، 1 سال پڑھے بجے آپ کو 10th میں جانا ہے۔ اگر آپ اسی کلاس میں رہنا چاہیں گے تو پیچھے سے لوگ آئیں گے اور آپ کو بولیں گے ہٹو، کچرا صاف کرو۔ یہی ہے کہ آپ بڑے مجمع میں جا رہے ہیں، قافلے میں، اگر رک جائیں گے تو پیچھے سے آگے لوگ کچل دیں گے آپ۔ ہاتھ رکھے ہاتھ پر بیٹھے ہو کیا بے خبر، چلنے کو ہے کارواں کچھ تو کیا چاہیے۔ تو ہم کو بھی زندگی میں اکثر نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، جواب ملتا ہے کچھ نہیں کر رہا۔ نوجوان کی زندگی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہے، بیکاری کے لیے نہیں۔ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ عمل ہی ہے جو زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ نوجوان اچھے تعلیم حاصل کریں گے اور دین پر چلیں گے تو ان کی دنیاوی زندگی بھی جنت رہے گی اور اخروی زندگی بھی جنت پہ رہے گی۔ یہ جو اقبال کے پاس ایک اہم فلسفہ ہے وہ خودی کا فلسفہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اقبال چاہتے تھے کہ انسان کا جو تعمیر ہے، انہوں نے مرد مومن کی جو صفات بیان کی ہے کہ وہ خود کو اتنا بلند کر لے۔ یہاں پر اس شعر کی تصویر سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ انسان شخصیت کی تعمیر کی اس بلندی پہ پہنچ جائے جہاں اللہ اس سے راضی ہو جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے حبیب نبی ہے اور سبب وجود کائنات ہے۔ تو یہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کہ آپ کی بدولت دنیا بنی ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو اطاعت کی مثال پیش کی تھی رضی اللہ عنہ بن گئے تھے۔ تو یہ ہے وہی بات ہے کہ اقبال چاہ رہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنی بلندی پر لائے، اللہ کی ماننا، نبی کے طریقے پہ چلنا، اس بلندی پہ لا لے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے تقدیر بنانے والا بن جائے۔ یعنی دیکھیے کہ اللہ والے جو ہوتے تھے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ کڑک گرما ہے اور وہ ہاتھ اٹھائے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرے تو جو ہاتھ تو دعا کے نیچے اترے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کا انتظام کر دیے۔ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بلندی کی اس معراج پر پہنچ جائے۔ تو اقبال کے پاس خودی کا فلسفہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فغاں لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ خودی سے مطلب یہ ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر بلندی پر پہنچ جائیں۔ اقبال کے کلام میں تو یہ جو خودی کا جو معاملہ اقبال نے کہا ہے، اس کے تعلق سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب انسان خودی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ ماہ کامل نہ بن جائے۔ اگر انسانیت کا عروج ہو جائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا تو انجم سہمے جاتے ہیں، ستارے دیکھیں گے کہ زمین پر یہ انسان ہے، یہ کیسے جذبے میں آ گیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مان کر کامیابی حاصل کی۔ اقبال کے پاس ایک شعر یہ بھی ہے، دیکھیے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتحاد ملت کے بارے میں ایک اقبال کا مشہور شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، جب تک ملت میں ربط نہ ہوگا، ہم آپسی اختلافات کو بھول کر کلمے کی بنیاد پر جب تک متحد نہیں ہوں گے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ تنہا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ربط ملت سے ہی ہماری زندگی ہے۔ اقبال کی شاعری میں دیکھیے کہ شکوہ جواب شکوہ کے نام سے 2 نظمیں بڑی مشہور ہیں۔ شکوہ میں انسان اللہ کے حضور شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ
میں نے جو ہے سجدے کیے تھے، تیرے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا، لیکن مجھے تیری مدد کیوں نہیں ملتی ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ بھی جو باتیں کہتے ہیں جو اقبال نے اس کو پیش کیا ہے، ایک بند دیکھیے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ جو شکایتی جو انداز ہے، جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، حرم پاک بھی ہے، سب ہے، تو کیوں ہم آپس میں ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اور یہ ذاتوں میں بٹنے سے کیا ہماری ترقی ہوگی؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات؟ یہ جو جواب شکوہ کا جو اختتام ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز میں اقبال نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بنیادی فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اللہ کی بات ماننا ہے نبی کے طریقے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج عشق نبی کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پیمانہ بتا دیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ جو بات خودی کے ذریعے بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بول دیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی رضا کے مطابق ہم کو فیصلے دینے کو تیار ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ ہمارا ہو جائے تو دنیا کی ساری دولتیں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اقبال اسی طرح کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہے تاریخ قرآن ہوگا۔ آج مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قیمتی مذہب اسلام ہے، دین ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، اور ہم تعداد میں تو زیادہ ہیں لیکن کمزور ہیں۔ اور اقبال کی شاعری اور اقبال کا یوم پیدائش ہم کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اقبال کی فکر سے استفادہ اٹھائیں۔ نوجوانوں کو اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اقبال نے ایک نظم کہی تھی، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے جاوید اقبال جب اقبال برطانیہ گئے تھے تو انہوں نے اپنے ابا سے خط لکھ کر فرمائش کی تھی کہ انہیں گرامافون لایا جائے۔ بچے جیسے اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، تو انہوں نے کوئی دنیا داری کی چیز طلب کی تھی جس میں ریکارڈنگ لگا کر جو گانے وغیرہ سنے جاتے، گیت سنے جاتے ہیں۔ گرامافون اس زمانے کا ایک بڑا سامان تھا جو گھروں میں لوگ رکھتے تھے فیشن کے طور پر۔ تو اقبال نے گرامافون کی فرمائش تو پوری نہیں کی، جاوید اقبال کو انہوں نے یہ اشعار لکھ کر بھیجے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑے کام کے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور دیکھیے، میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اقبال دیکھیے یہاں کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ نوجوان جو ان کے بیٹے ہیں جاوید اقبال، 11 سال کی جب عمر تھی، جب انہوں نے جو ہے یہ ان کو ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ یہ جو دنیا جو ہے عشق کا ایک میدان ہے، یہاں پر اپنا مقام پیدا، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آج ہمارے نوجوان ہندوستان میں صلاحیتوں کو دکھانے کے کئی موقع ہیں، اگر وہ اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھیں اور ترقی کی راہیں طے کریں تو آج بھی وہ ہندوستان میں مشہور ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیے کہ میزائل مین APJ عبد الکلام ہم سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایک خلا پیدا ہوا۔ جب بھی کسی بڑی شخصیت کے انتقال تو ہوتا ہے تو اکثر اخباروں میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے جانے سے خلا پیدا ہوا۔ ابھی خلا کو کون پور کرے گے؟ یہ آنے والے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آج بھی انسانیت کو کئی تحقیق کے ذریعے کئی مسائل سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے، کئی میڈیسنز کی ضرورت ہے، ریسرچ کے میدان میں اور کھیل کود کے میدان میں، زندگی کے کئی شعبے ہیں جس میں مسلمان یا ہندوستانی نوجوان ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اقبال کا یہ جو پیغام نوجوانوں کے لیے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، ہم فطرت سے اگر ہم مطالعہ کریں گے، سکوت لالا گل سے کلام پیدا۔ تو یہ اقبال مثال دے رہے نوجوانوں کے کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا۔ یہاں ان کی تربیت دیکھو، نوجوان آج کل چاہتے ہیں
کہ وہ دولتمند رہیں، خوب مال و دولت خرچ کریں، دنیا کی آسائشیں ان کے پاس ہو، موٹر ہو، گاڑی ہو، فون ہو، تو یہاں شاید کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ دیکھیے دھول کا پھول کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ غربت میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کریں گے اور بڑے ہو کر کچھ اچھا جاب کریں گے اور نام روشن کریں گے اپنے والدین کا اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ تو اقبال نے جو بات کہی تھی کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا، یہ عبدالکلام کے بارے میں ہم بچپن میں سنتے کہ وہ سائیکل پر نکل کر اخبار ڈالا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی ابتدا تھی، وہاں سے وہ سائنسدان بنے اور ہندوستان کے نمبر 1 سائنسدان بنے۔ تو یہ جو اقبال کے جو اشعار ہیں نوجوانوں کے نام، یہ ہر زمانے میں نوجوانوں کو ترقی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کی ایک خاص بات ہے کہ انہوں نے شاہین پرندے کو استعمال کیا ہے، بہت ان کی شاعری میں ذکر ملتا ہے۔ شاہین ایک پرندہ ہے جو اقبال کے خیالی پرندہ ہے، اس کے بارے میں کہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو یہ جو پرندہ ہے کہ بلند پرواز ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، کسی کا شکار نہیں کھاتا۔ اسی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ یہ جو شاہین پرندہ ہے یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے بہانہ۔ یہ جو وہ شاہین کے ذریعے سے اقبال نوجوانوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ بیکار نہ رہیں، خاموش نہ رہیں، سست نہ رہیں، کاہل نہ رہیں، جیسے یہ پرندہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب حرکت کے، لہو گرم رکھنے کا ہے بہانہ۔ انسان جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رکھنا چاہیے تاکہ لہو گرم رہے۔ شاہین کے بارے میں آتا ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ خلوت پسند ہوتا ہے، تنہا پسند ہوتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور نوجوانوں کو اس پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو اقبال نے شاہین کے ذریعے سے نوجوانوں کو یہ مثال دی ہے کہ وہ بھی جو ہے تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اقبال نے کہا تھا، اور اقبال کی زندگی میں جو دیگر اشعار ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ اقبال ہماری تہذیب کے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اردو میں شاعری کی ہے۔ اب اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اب آج کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میڈیم کی تعلیم ہو رہی ہے، اور انگریزی میں سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ سے جب بچے کی پڑھائی شروع ہوتی ہے تو نہ اس کی تعلیم میں تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے۔ تو اب ہماری سماجی ذمہ داری کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ اگر ہمارے بچے اسکولوں میں کالجوں میں انگریزی میڈیم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو گھر میں اقبال کی شاعری ہو یا اقبال کی نظمیں ہوں یا اردو اخبار ہو، اردو رسائل ہو، اس کے ذریعے سے ہم ان تک اچھی بات پہنچائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے کالجوں میں، اپنے اسکولوں میں کلام اقبال بچوں کے ذریعے پیش کریں۔ جیسے اکثر ہم یوٹیوب پر سنتے ہیں کہ یہ جو اقبال کا جو پیغام ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ اس کو جو ہے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اقبال کی مقبول عام نظمیں یوٹیوب پر ہیں، اس کو پروجیکٹر کے ذریعے یا فون کے ذریعے بچوں تک پہنچایا جائے، اور اقبال کے منتخب اشعار کو لکھ کر لانے کے لیے ان کو ہوم ورک دیا جائے۔ کہا جائے بچوں کو جب تقریری تحریری مقابلہ ہو تو ان کو کلیات اقبال انعام میں دیا جائے، اور اس طرح کی جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی اقبال کی فکر کو عام کیا جائے۔ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو تہذیبی سرمایہ ہے اس سرمایہ کو ہم نئی نسل تک منتقل کرنا ہے، اور فکر اقبال کی جو باتیں ہمارے اندر ہیں اس کو اپنانا ہے۔
تو اقبال کا ایک شعر بھی ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اقبال کے بے شمار اشعار ہیں کلیات اقبال میں، تو ہم کو چاہیے کہ فکر اقبال کو ہم اختیار کریں، اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی ہے، اور نوجوانوں کو خاص طور سے مرد مومن کی صفات ان کے اندر پیدا کرنے کی جو بات کہی ہے، خودی کا فلسفہ ان کا ہے، اور عشق کا فلسفہ ہے، مرد مومن کی صفات ہے، شاہین کا فلسفہ انہوں نے جو پیش کیا ہے، اس کو اگر ہم اپنے اندر لائیں گے تو ہم اپنے کردار کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو بات کہی تھی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اقبال کی شاعری کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو کھویا جو مقام ہے ہمارے ماضی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو اسلام کی ساری دنیا میں چرچا ہو گیا تھا، آج بھی وہ بات ممکن ہے۔ تو اقبال کی یوم پیدائش پر میں سبھی نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اقبال کی منتخب اشعار کا مطالعہ کریں، یوٹیوب پر اقبال سے متعلق نظموں کو دیکھیں، اور اقبال سے متعلق جتنے مضامین ہیں اس کا مطالعہ کریں، اور اقبال کی فکر پر مضامین لکھیں۔ میں اپنے اساتذہ بھی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کے جو سیدھے سادھے اشعار ہیں وہ ان کو دے کے ایک شعر لکھ کر اس کے بارے میں مضمون لکھا جائے۔ بھوپال میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پر اقبال اکیڈمی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اقبال کے کسی شعر کو دیتے ہیں اور اس کے اوپر پینٹنگ کے مقابلے کراتے ہیں کہ اقبال نے جو بات کہی تھی تو وہ اس کو جو ہے سارے جہاں سے اچھا اگر شعر دیا جائے تو پینٹنگ کے ذریعے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اقبال کی فکر کو ہم موجودہ زمانے میں، اقبال کی اصلی معنویت یہی ہے کہ ان کی شاعری کا ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اور ان کے شعر سے، ان کے اشعار سے ہم اپنے زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہماری سماجی زندگی کے جو مسائل ہیں، جیسے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میر رکھنا، موجودہ زمانے میں اقبال کی فکر کو اس حوالے سے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ قومی یکجہتی کا جذبہ بیدار ہو۔ سارے جہاں سے اچھا انہوں نے کہا کہ وطن پرستی کا جذبہ بیدار ہو، خودی کو کر بلند اتنا یہ انسانیت کی تعمیر ہے، اور نوجوانوں کو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر جو انہوں نے کہا۔ اس طرح یہ ساری باتیں جو ہمارے اطراف جو سماجی مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، فرد کا مسئلہ ہے، ذات کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، ان سارے مسائل کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہے، اسی کو اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ گفتگو سے نئی نسل کو کچھ فائدہ ہوگا، اور ہمارے بچے کل جو 9 نومبر یوم اقبال ہے، اس موقع پر اقبال کے کلام کا مطالعہ اپنے اساتذہ کی مدد سے کریں گے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، جیسے مجلس کے ختم میں ہم دعا کرتے ہیں، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر ہم کو اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے میں مددگار ہوگی۔ شکریہ۔